تو مجھے یہ بتائیں کہ اور پھر وہ کچھ جماعت اسلامی کے بھی جو 10 مطالبے سامنے آئے ہیں وہ بھی سارے کے سارے آپ کی منسٹریز سے ریلیٹڈ ہیں. پہلے تو ذرا اس کا مجھے سمجھائیں یہ آئی پی پیز کا معاملہ، کیونکہ انہوں نے بہت سے سوالات اٹھا دیے ہیں کہ جی اس وقت جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی آئی پی پیز اون کرتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اور کیپیسٹی پیمنٹس کا ایشو، یہ اس کو کس طرح ہینڈل کریں گے اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ضمیر بھائی، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ عوام تکلیف کے اندر ہے، اور اب جس طرح مہنگائی قابو پہ آ رہی ہے اور حالات قدرے بہتر ہو رہے ہیں، تو اب یہ جو بجلی کے بلوں اور گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگوں کی کنزمپشنز بڑھی ہیں، اس کی وجہ سے بلوں نے لوگوں کو یقیناً تنگ کیا ہوا ہے. پر میں کسی قسم کی سنسنی کے پھیلانے کے بجائے میں کوشش کروں گا ذمہ دارانہ انداز کے اندر جواب دوں، کیونکہ اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا کہ جتنا ہمارے جو نگران وزیر صاحب کہہ رہے ہیں، تو یقیناً وہ پچھلے 8-9 مہینے میں جب وہ ذمہ داری پہ تھے تو یقیناً اس کا حل انہوں نے نکال لیا ہوتا. تو میری صرف آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس میں ہمیں محتاط انداز کے اندر آگے چلنا چاہیے. اور اب میں آپ کو ساری کی ساری جو پرابلم ہے وہ آپ کے آگے 1 منٹ میں نریٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں اس ملک کے اندر توانائی کے شعبے کے اندر جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ پرائمریلی آپ کی 3 پالیسیز کے تحت ہوئی ہے. ایک 1994 کی پالیسی ہے، پھر 2002 کی پالیسی ہے، پھر 2014 کی آئی پی پی پالیسی ہے. اور یہ جو 2000 کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے جو آپ نے اس لیے لوڈ کی ہوئی ہے کہ آپ کو یقیناً جب آپ نے یہ پلانٹس لگوائے ہیں تو کیونکہ سنگل بائر مارکیٹ تھی، تو آپ کو ان لوگوں کو جنہوں نے یہ پلانٹ سیٹ اپ کیے ہیں ان کو یہ ایشورنس دینی تھی کہ اگر حکومت یہ پیسے یا یہ ڈسپیچ آپ سے پاور ایویکویٹ نہیں بھی کرتی تو آپ کے پاس اتنا پیسہ ضرور ہم مہیا کریں گے کہ آپ اپنے بینکوں کی قسطیں دے سکیں. اب اس میں کس طرح سے کون لوگ انوالوڈ ہیں، وہ یہ ہے کہ 94 اور 2002 کی پالیسیز جو ہیں جن کے اندر پی پی ایز ایگزیکیوٹ ہوئے تھے وہ تقریباً اپنے اختتام کو جا رہے ہیں، اور بہت سے پلانٹس ہیں جن کے پی پی ایز جس کو پاور پرچیز اگریمنٹ کہتے ہیں وہ ایکسپائر ہو چکے ہوئے ہیں اور کسی کانٹریکٹ کو رینیو نہیں کیا گیا. اور یہ جو دونوں پالیسیز ہیں اور جو پرائیویٹ سرمایہ کار ہیں ان کی 2000 ارب کی کیپیسٹی چارج کے اندر سے تقریباً 80-90 ارب روپے کا حصہ ہے، جس کا مطلب ہے نیگلیجبل ہے، کیونکہ یہ پرانے پلانٹس تھے اور ریٹائر ہو چکے ہیں تقریباً یا ہونے جا رہے ہیں. تو اس لیے اگر کسی نے اپنا کوئی اینیموسٹی، اپنی کوئی دشمنی کسی کے ساتھ طے کرنی ہو تو اس طرح سے کھلواڑ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مٹیریلٹی بھی دیکھ لیں. یقیناً جو 2000 ارب کے اندر جو باقی کی پیمنٹس ہیں ان کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ حکومت اس کے اوپر کیا کر رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. بٹ یہ جو پرائمریلی جو ریمیننگ کیپیسٹی چارج ہے نا، یہ 2 مد کے اندر ہے. ایک تو وہ پلانٹس ہیں جو سی پیک کے اندر لگے اور ہمارے چائنیز دوست اور ان کے سرمایہ دار آگے آئے جب یہ پاکستان 18-18, 14-14, 15-15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ڈیلی بیسس کے اوپر دیکھ رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو دوسرے سیٹ آف پلانٹس لگے ہوئے ہیں وہ ہیں جو حکومت نے اپنی مدد کے تحت بینکوں کے ساتھ لون لے کے انہوں نے پلانٹس لگائے ہیں. اس کے اندر آپ کے RLNG کے پلانٹس ہیں جو میرے خیال سے دنیا کی کم ترین لاگت کے اوپر لگے ہیں اور میرے خیال سے تھرمل ایفیشنسی کے لحاظ سے موسٹ ایفیشنٹ پلانٹس ہوں گے. تو یہ وہ 2 بکٹس ہیں جس کے اندر بلک آف دس کیپیسٹی پیمنٹ آتی ہے، اور ان کے پیچھے سوورن کانٹریکٹس انوالوڈ ہیں. دیکھیں آپ کی ڈپلومیٹک اور آپ کی جو اپنے دوست ممالک کے ساتھ آپ کے خارجہ تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، پر اس کے پیچھے سوورن کمٹمنٹس انوالوڈ ہیں. اور ہم نے اسی قسم کا بچکانہ اور امچیور کھلواڑ کر کے ہم نے یقیناً دیکھا تھا کہ ہمارے ساتھ کارکے کے اندر کیا ہوا، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ریکو ڈک کے اندر اس کے ساتھ کیا ہوا. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے منہ پہ کالک ملنے کے بجائے ان کانٹریکٹس کو بھی، جب ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ کے اندر آربیٹریشن کی کلوزز موجود ہیں، جرمانے ہمارے اوپر ہو سکتے ہیں، تو ہم اس قسم کی سنسنی پھیلانے کے بجائے وہ کام کریں جو شہباز شریف صاحب نے اپنے فائنانس منسٹر اور اپنے پاور منسٹر کے ذمہ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ آج بھی بیجنگ کے اندر موجود ہیں اور دوستوں کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کانٹریکٹس کی جو ڈیوریشن ہے اس کو پرولونگ کر دیا جائے، کیونکہ یہ بیسکلی 20-20, 25-25 سال کے منصوبے ہیں جن کا ڈیٹ 10 سال کے اوپر فرنٹ لوڈ ہوا ہے. تو اگر یہاں پہ کوئی کنسیشن آپ نے سیکھ کرنی ہے، لوگوں کی تکلیف
تکلیف کو کم کرنا ہے تو اس کے 2-3 طریقے ہی ہیں نا, یا اپنے سرمایہ دار کے ساتھ مل کے اس کو کوئی ری شیڈیولنگ, ری پروفائلنگ کر لیں, یا اپنی کنزمپشن کو بڑھا لیں, اپنی معیشت کو گرو کر کے, تاکہ یہ ایک ہائر بیس کے اوپر کاسٹ ڈیوائڈ ہو جائے. تو اس قسم کے رستے ہمیں ذمہ دارانہ انداز کے اندر اختیار کرنے چاہیے, اور اس قسم کی جو ہمیں یہ جو سنسنی پھیلا کے اپنی سستی شہرت کمانے کی کوئی ضرورت نہیں کرنی چاہیے. اور اس چیز کا احساس رکھتے ہوئے میں علی آپ نے صرف اتنا کہہ دوں ضمیر بھائی کہ لوگوں کی تکلیف کا ازالہ کرنے کے لیے اب شہباز صاحب نے کیا کیا. دیکھیں ایک ایسے ماحول کے اندر جب وفاقی حکومت کے پاس سود دینے کے پیسے نہیں ہیں, جب وہ صوبوں کو پیسے دے دیتے ہیں اور ان کے پاس جو پیسے بچتے ہیں, انہوں نے تقریباً 1000 ارب سے زیادہ کی سبسڈی پاور سیکٹر کے لیے رکھی ہوئی ہے. اس کے بعد جو آپ کے لائف لائن کنزیومرز ہیں, جو پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں, ان کا 5 روپے اور 15 روپے کے اوپر ٹیرف فریز کیا ہوا ہے. اس کے بعد تقریباً 50 ارب روپے ایڈیشنل انہوں نے پی ایس ڈی پی سے کاٹ کے اور آپ کے جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں ان کو تحفظ دینے کی کوشش کی ہے. آپ کے ایکسپورٹروں کو کراس سبسڈی جو ان کے اوپر لوڈ ہوتی تھی وہ ڈسمینٹل کی ہے. تو مجھے بتائیں کیا اس چیز کا احساس کرتے ہوئے حکومت جو اس کے بس کے اندر کوشش نہیں کر رہی؟ تو میں گزارش کروں گا ہمیں ذمہ داری کے ساتھ اس چیز کو آگے لے کے چلنا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل علی بالکل صحیح ہے. تو یہ جو ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب جو سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں, تو آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے دس وڈ الٹیمیٹلی بی اے مس ایڈونچر. لیٹس سی اب وہ کیا ہوتا ہے. لیکن علی ہیونگ سیڈ دیٹ کہ جو 100% لوکل اونرشپ پہ آئی پی پیز ہیں ان کو تو ٹیبل پہ بٹھا کے کچھ کنسیشنز لی جا سکتی ہیں کیپیسٹی پیمنٹس کے معاملے میں, اور پھر جو مطلب کہ جو ڈالر میں پیمنٹس ہیں ان کو روپی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. مطلب آئی انڈرسٹینڈ کہ سوورن گارنٹیز اس میں بھی ہیں, لیکن اگر کوئی 100% اونرشپ لوکل پاکستانی اونرشپ ہے. جی دیکھیں ضمیر بھائی, بات یہ ہے کہ میں پہلے آسان والا جو معاملہ ہے, جو ڈالر ایکسپوجر کی آپ نے بات کی, اس کو روپوں میں کنورٹ کرنے کی بات کرتا ہوں. دیکھیں اگر آپ نے اپنی فورن کرنسی کی اپنی لائبلٹی کو سیٹل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس وہ فورن کرنسی اویلیبل تو ہونی چاہیے نا. کیا پاکستان کے پاس آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر جب وہ قدم آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف اٹھا رہا ہے, وہ اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ اس کے پاس پہلے ہی ایک ڈالر کی جو کرنسی کا ایک ڈرتھ اور ایک اس کی یہاں پہ سکیرسٹی موجود ہے. تو اگر آپ نے یہ 15-20 ارب ڈالر کی لائبلٹی کو سیٹل کرنا ہے تو کہیں پہ یہ 15-20 بلین ڈالر وہ ڈاکٹر صاحب ہمیں لا کے بھی تو مہیا کر دیں نا, جس کے ذریعے ہم پے کر دیں. ادروائز ہم اس کو پرولونگ کر کے کوشش یہ کر سکتے ہیں کہ ایسی اصلاحات لائیں کہ کرنسی کے اوپر پریشر زیادہ نہ آئے, which is matching the inflows and outflows of dollar on in any one year. اور اسی لیے ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر جا رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ. اب دوسری بات کہ جو حکومت کے جو اپنے پلانٹس ہیں جس کے اندر روپے کے اندر قرضہ موجود ہے, اس کے اندر دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ قرضہ جو ہے, مجھے بتائیں ایکوٹی جو ہے, جو حکومت اپنی ایکوٹی کے اوپر اگر ریٹرن چھوڑ بھی دے تو وہ تو 15-20% کے قریب اس کا حصہ ہے نا. 80% تو ڈیٹ ہے. تو مجھے بتائیں وہ ڈیٹ کا کیا. علی میں مطلب گورنمنٹ شیئر ہولڈنگ یا گورنمنٹ کی اونرشپ کی بات نہیں کر رہا. مطلب there are so many IPPs which are owned by Pakistanis but they are not part of the government. I'm talking about them. کہ ان کو تو بٹھا کر کہا جا سکتا ہے کہ نہیں. جی میں نے آپ سے کہا کہ پہلے 95% جو پرابلم ہے اس کے اوپر تو بات کر دوں نا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت کے پلانٹس کا بھی یہ صورتحال ہے کہ ان کے قرضے جو ہیں ان کو کوئی اٹھا کے مطلب میں ایک ود دا اسٹروک آف پین ختم تو نہیں کر سکتا نا. تو وہ تو آپ اپنی ایکوٹی کو زیرو بھی کر دیں تو اس کے بعد بھی ہے. تو یہ سب سے بڑا حصہ ہے ضمیر بھائی. اب جو آئی پی پیز جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر موجود ہیں وہ 2000 ارب کے اندر سے وہ تقریباً ان کا سالانہ حصہ 80 ارب روپے کے اوپر ہے. اور حکومت اور اویس لغاری صاحب, شہباز شریف صاحب کی ہدایت کے اوپر ان کے ساتھ آلریڈی نیگوسیشن کے اندر ہیں کہ ہم ان کو پیسے مہیا کر کے ان سے جو ان کی ریٹرن آن ایکوٹی ہے اس کو پرچیز کر لیں. اس کے لیے تقریباً 100-150 ارب درکار ہے. اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. اینڈ موسٹ آف دیز پیمنٹس جو ہیں ان کو ڈالر سے روپے میں پہلے ہی کنورٹ کر لیا گیا جب عمران خان صاحب کے دور کے اندر ان کی ایک سیٹ آف نیگوسیشن ان کے ساتھ ہوئی تھی. بٹ
بٹ یہاں پہ جو بھی اس کے اندر کشن موجود ہوگا میں آپ کو اشور کرتا ہوں اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور طریقے کے ساتھ اس کو آگے لے کے جایا جائے گا. پر کسی بھی سرمایہ دار کا جو کانفیڈنس ہے, جو اعتماد ہے, اس کو قطعاً ٹھیس نہیں پہنچائی جائے گی اور حکومت اپنی ایک ایک کمٹمنٹ کو آنر کرے گی اور اس کے پیچھے کھڑی ہوگی انشاءاللہ. چلیں, اب آئی انڈرسٹینڈ علی, لیکن ایشو تو وہی الٹیمیٹلی زیرو ان کے وہی ہوتا ہے جو آپ نے جس کا بات شروع کی تھی کہ عوام پریشان ہے, اور اسی عوام کی پریشانی کو لے کر جماعت اسلامی اس وقت راولپنڈی میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں, اور انہوں نے جو 10 مطالبات رکھے ہیں میں چاہوں گا کوئکلی, کیونکہ وہ سارے آپ کی منسٹری سے. اب وہ پہلا مطالبہ کہتے ہیں کہ بجلی بل میں 500 یونٹ تک ماہانہ استعمال کرنے والے صارفین کو بل میں 50% رعایت دی جائے. یور ٹیک. سر آپ کو اس کا معاشی اس کا جو کوانٹم ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے؟ صحیح, مطلب اٹ وونٹ بی پاسبل. 50 نہیں تو تھوڑا سا کم, 25% میں آپ سے سر میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ 100 ارب کے اندر ہے. تو اگر حافظ نعیم صاحب, جن کی میں نہایت ہی احترام کرتا ہوں کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کم از کم ان کا دل از ان دا رائٹ پلیس, وہ لوگوں کی تکلیف کے لیے وہ چاہے اندھیرے میں ہی صحیح پر کہیں نہ کہیں ہاتھ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جد و جہد کر رہے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اگر میں یہ ہزاروں ارب کا بوجھ اٹھا کے میں کس طبقے کے اوپر ڈالوں تاکہ حکومت کا خسارہ نہ بڑھے, کیونکہ اگر خسارہ بڑھا تو نہ تو میں IMF پروگرام کے اندر رہ سکتا ہوں اور نہ ہی اس کے بعد مجھے اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے میرے پاس کوئی تیل کے ذخائر موجود ہیں جن کو میں بیچ دوں. تو مجھے ان کے سامنے بھی قرضہ جاری کرنا پڑے گا یا نوٹ چھاپنے پڑیں گے. تو مہنگائی جو آج 10% کے اوپر قابو آئی ہے تو میں دوبارہ 40% کے اوپر لے جاتا ہوں. تو دیکھیں آدھی بات نہ کریں, پورا مجھے حل بھی تو بتائیں نا. شہباز شریف صاحب نے کہاں پہ غلط کیا اور کہاں پہ جا کے اس کا میں بوجھ پار کروں, تو پھر بات آگے چل سکتی ہے نا, ورنہ تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے.